اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک کنسب اور پروگرام آج کی شخصیت میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے علی پرویز ملک، جو کہ زمانہ نوجوانی میں ایم این اے بنے، اور نہ صرف ایم این اے بنے بلکہ ایک ہائی لیڈ سے الیکشن جیتے. جمشید اقبال چیمہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے مد مقابل الیکشن لڑے جن کو شکست ہوئی، اور یہ الیکشن انہوں نے ون کیا. ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے علی پرویز ملک میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، کس طرح آپ ملک کی جو سیاسی حال ہیں ان کا خاکہ کھینچتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ رو رہا ہے، مسائل کا شکار ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ کر کے مسائل حل کر رہے ہیں، کیسے اس کا خاکہ دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب، میرے خیال سے جو یہ بلند باغ دعوے کر کے جو 2 سال پہلے یہ نالائق حکمران ہم پہ مسلط کیے گئے تھے نا، اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کس قابل ہیں. آپ ان کا کسی بھی اسپیکٹ کے اوپر ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، معاشی معاملات کے اوپر آپ نے بات کی، خارجہ پالیسی کے اوپر دیکھ لیں، ان کے جو گورننس کے جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو ہر فرنٹ کے اوپر آپ کو فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب آپ حکمران نالائق آ جائیں تو عمران خان صاحب ہمیں کنٹینر پہ یہی بتاتے تھے نا کہ وہ سارے کا سارا نزلہ عوام کے اوپر گرتا ہے. تو آج چینی دگنی ہو گئی ہے نا، ٹماٹر 100 روپے سے اوپر چلا گیا ہوا ہے نا. 20 کلو آٹے کا تھیلا کتنے کا ہے؟ جو آپ لیتے تھے پہلے 40 روپے کلو کر کے آج 1500 روپے کے اوپر 20 کلو کا تھیلا چلا گیا ہوا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو گورننس کا فقدان ہو، آپ کو کوئی مینجمنٹ کسی جگہ کے اوپر نظر نہ آئے، سارے کا سارا آپ کا دھیان اس چیز پہ ہو کہ آپ نے اپنے مخالفوں کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ہمارے پاس سامنے آ گیا ہے. اور اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں انہوں نے، آپ جانتے ہو ریسنٹلی جو آپ کا اے پی سی کی کنوین کی تھی، اس کے بعد رہبر کمیٹی کے ذریعے جو اب اس احتجاجی تحریک کو چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اور لوگوں کے جو اصل میں جو حقیقی جو نمائندے ہیں ان کو یہ حکمرانی کا رائٹ مل سکے. علی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن متحد ہو گئی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سائے تلے سارے جمع ہو گئے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تحریکوں سے حکومت نہیں گرتی. آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں، کتنی امید ہے حکومت گرانے میں آپ کامیاب ہو جائیں؟ میرے بھائی، اگر پی ڈی ایم کی تحریک چلانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے یہ بتا دیں، جو یہ ہر دوسرے تیسرے دن 5 وزیر ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سارے محکموں کی کارروائیاں چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس چیز کا کیا مقصد ہے کہ جب ریلی نکالنے کی یا کوئی جلسہ کرنے کی بات آتی ہے تو پورے شہر کو آپ کنٹینروں سے لاد دیتے ہیں، راستوں میں رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکیں. اگر ہمارے ساتھ، ہمارے بیانیے کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے تو پھر تو بڑا آسان معاملہ ہے نا کہ اپوزیشن، یہ جو حکومت کے لیڈران ہیں اور حکومتی جو ترجمان ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ہمیں خود بخود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈے، کبھی اس کے اوپر پرچہ، کبھی اس کے اوپر پرچہ، کبھی میرے پہ پرچہ، کبھی پتھراؤ پولیس سے، کبھی ٹیئر گیس، یہ سارے کا سارا جو کرتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی اپنی بکلاہٹ ہی نظر آتی ہے نا. تو لوگ ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور ان نالائکوں سے جو یہ بڑی بڑی باتیں پہلے کرتے تھے وہ اب ان سے بالکل ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے گے، تو ان سے بھی کنارہ کشی کر کے یہ ہمارے بیانیے پہ کھڑے ہیں. اس لیے ان کو کہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، جس کام کے لیے ان کو سلیکٹروں نے سلیکٹ کیا تھا اس کام کے اوپر دھیان دیں اور ملک کو آگے لے کے جتنا ٹائم بھی ہے ان کے پاس کوشش کریں کہ کوئی کم از کم آسانی پیدا کر سکیں کسی کی زندگی میں. اچھا، اپوزیشن کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو 13 دسمبر کا لاہور میں جلسہ ہوگا وہ ایک فیصلہ کن جلسہ ہوگا. تو کیا واقعی 13 دسمبر کو کوئی ایسا جلسہ ہوگا، ایسا عوامی ریفرینڈم ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ گر جائے گی؟ ارے بھائی، 13 دسمبر تو بہت دور پہ ہے. آپ نے کراچی کے جلسے کے بعد ان کی بکلاہٹ کا عالم نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے جو کیپٹن صفدر صاحب والا جو اور مریم صاحبہ کے جو ہوٹل کے اندر انہوں نے دھاوا بولا، رات کے 4 بجے آئی جی کو کراچی سے وہاں پہ کڈنیپ کر لیا، اس کے بعد زبردستی اریسٹ وارنٹ ایشو کروائے. یہ بکلاہٹ آپ کو ان کی نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح سے پریشر بڑھ رہا ہے تو یہ کس قسم کی حرکتوں کے اوپر آ گئے ہیں؟ تو یہ 13 دسمبر سے پہلے ہی میرے خیال سے جو ان کی نالائکی ہے اور جو ان کا نالائکی کا بوجھ ہے جو ان کی بیساکھیوں کے اوپر آ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ جس طرح سے مینگل صاحب پیچھے ہو گئے ہیں، آپ دیکھو گے باقی کے اتحادی بھی پیچھے ہوتے جائیں گے اور یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی گر جائیں گے. یہ دسمبر 13 تک تو شاید معاملہ جائے ہی نہ. اچھا سر، ایک اور معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، آپ کے قائد محترم یا محمد نواز شریف کو ایک طرف اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، ایک طرف مفرور قرار دے دیا گیا، اور میرے خیال سے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو اب کیا دیکھتے ہیں ماضی کی طرح، جس طرح میاں صاحب ان تمام مشکلوں کو عبور کر کے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے، 2 مرتبہ انہیں نکالا گیا، تیسری مرتبہ وہ پھر وزیر اعظم بنے.
تو کیا دوبارہ آپ دیکھتے ہیں تحریک دوبارہ رقم ہوگی؟ ملک صاحب پہلے تو مجھے بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا جیل توڑ کے گئے تھے؟ وہ انہی حکمرانوں کے ساتھ ایک ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت سارے جو قانونی تقاضے تھے ان کو پورا کر کے گئے تھے نا. ان کی جو صحت جب یہ نیب کی کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے بگاڑی تھی نا ان کے, اور تو کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا. ٹیسٹ بھی انہوں نے خود ہی لیے تھے نا. اس کے بعد جب انہوں نے ڈاکٹر طاہر شمسی کو کراچی سے بلایا تو پھر خود حواس باختہ ہو کے انہوں نے کہا کہ جی فوراً ان کو ان کے جو پرانے معالج ہیں ان کے پاس بھیج دیا جائے, خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو خود ہی بھیجا تھا نا. تو آج جو یہ قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ان کو کہیں پہلے یہ معاملہ تو طے کر لیں کہ وہ آدمی بیمار تھا کہ نہیں تھا. اگر تو بیمار ہے تو اس کے بعد جو اس کے ڈاکٹر جب اس کو اجازت دیں گے تو تبھی وہ واپس آ سکتا ہے نا. کسی کی خواہش کے اوپر یا کسی کے کہہ دینے پہ تو واپس نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ جب ان کے ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے وہ بالکل جس طرح سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی یا کوئی صحت کا معاملہ نہیں تھا تو الیکشن سے پہلے انہی بوگس کیسز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں آئے تھے. وہ جس طرح پہلے بھی آئے تھے ابھی بھی دوبارہ آ جائیں گے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ان کی مقبولیت اسی طرح قائم ہے لوگوں کے اندر. جب وہ آئیں گے تو ان نالائقوں سے شاید وہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو آ کے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اب ملک صاحب یہ حکومت میں آپ ابھی نہیں ہیں, اس کے باوجود یہاں پہ کھلی کچہری لگی ہے, عوام سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا ملنا ہوتا ہے, آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. عوام کے جذبات کس طرح دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی کال پہ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائی آپ مجھے بتاؤ, میرے سے زیادہ گلی گلی محلے محلے آپ پھرتے ہو, کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ آج آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے, یہاں پہ کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ ان کو تسلی ہے کہ جی جس ملک جس ڈائریکشن کے اوپر جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اگر ساری جو قوم ہے ان سے بالکل تنگ ہے, ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے تو یقیناً یہی صورتحال ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف نظر آتا ہے. آپ کو جلسوں کے اندر اچھی اٹینڈنس بھی نظر آتی ہے, لوگوں کی انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ جو چادر اور چار دیواری ہے اس کا بھی تقدس خراب کر کے لوگوں کے کمرے کے اوپر دھاوا بولنے کو رات کے 4 بجے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کی جو کہانی ہے, جو یہ فلم انہوں نے اپنی چلا رہے تھے, اب یہ اور زیادہ دیر نہیں چلے گی. آخر میں ملک صاحب جو مسائل میں اور مشکلات میں گھری جو عوام ہے, کیا آپ انہیں اپنا پیغام دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نا یہ معاملات کے جی آپ کا جو حکمرانی کا یا نمائندگی کا رائٹ آپ نے کس کو دیا ہے اس کو حقیقی طور پہ جو طاقت یا قوت دلوائیں گے تو اس کے بعد ہی لوگوں کے مسائل کا حل نکلے گا. اگر ایسے حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جائیں گے جو لوگوں کی ووٹ سے نہیں آئیں گے, جو کسی سلیکٹر کی طرف یا کسی امپائر کی انگلی دیکھ کے آئیں گے, تو ان کو عوام کی تکلیف کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. تو جب ہم اس سسٹم کی جو ویکنیسز ہیں ان کو دور کر دیں گے, حقیقی نمائندگان آگے آئیں گے, تو یقیناً لوگوں کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہمیں بنیادی اصلاح ہے جو سب سے پہلے کرنی پڑے گی. جی یہ تھے علی پرویز مالک صاحب جو کہ MNA تھے. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ملک کا سیاسی نقشہ کھینچا, اور انہوں نے کہا کہ جب عوام کے نمائندے آگے آئیں گے, عوام کی ووٹ کی عزت ہوگی, تو تبھی یہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی دیجیے مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.